کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بظاہر سب کچھ ہے لیکن پھر بھی اندر سے کچھ خالی خالی سا لگتا ہے؟ آج ہم اسی احساس کی تہہ تک پہنچیں گے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ روحانی بے چینی آخر ہے کیا اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت سے لوگوں کے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی جس کے کبھی خواب دیکھے تھے، دل میں خلش کیوں رہتی ہے؟ آخر اس خالی پن کی جڑ کہاں ہے؟ ذرا تصور کریں، کراچی کی ایک مصروف سڑک پر ٹریفک جام ہے۔ ایک شخص اپنی چمکتی ہوئی نئی گاڑی میں بیٹھا ہے۔ بظاہر اس کے پاس سب کچھ ہے، ایک کامیاب کاروبار، ایک خوشحال خاندان، بینک میں ڈھیر سارا پیسہ، لیکن اس کا دل بے چین ہے، ایک ایسی بے سکونی جسے دنیا کی کوئی آسائش دور نہیں کر پا رہی۔ اور یہ کہانی صرف دولت کی نہیں ہے۔ اسلام آباد کی ایک مشہور انفلوئنسر کو ہی دیکھ لیں، ہزاروں فالوورز ہیں، ہر پوسٹ پر سینکڑوں لائکس، بظاہر ایک پرفیکٹ زندگی، لیکن جیسے ہی فون کی اسکرین آف ہوتی ہے وہ تنہائی کے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ جو مثالیں ہم نے دیکھیں یہ تو صرف علامات تھیں، اب وقت ہے اس بیماری کی اصل تشخیص کا۔ روحانی طور پر اسے دل کی ایک بیماری کہا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حب دنیا، یعنی دنیا کی محبت۔ یہ دولت، شہرت اور سٹیٹس جیسی عارضی چیزوں سے ایک ایسا نشہ آور لگاؤ ہے جو کبھی نہ بجھنے والی پیاس پیدا کر دیتا ہے۔ انسان جتنا حاصل کرتا ہے اس کی طلب اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ اس بیماری کی سنگینی کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، یعنی ہر غلطی، ہر گناہ کے پیچھے کہیں نہ کہیں دنیا کی یہی محبت چھپی ہوتی ہے۔ اس بیماری کی ایک اور جیتی جاگتی مثال لاہور کے ایک 50 سالہ بزنس مین کی زندگی میں ملتی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی۔ کروڑوں کا کاروبار بنانے کے بعد ان کا اعتراف کچھ یوں تھا: مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے کیا چاہیے، جتنا بھی ملتا ہے لگتا ہے اور چاہیے، سکون تو جیسے کہیں کھو ہی گیا ہے۔ یہ حب دنیا کی وہ کیفیت ہے جو کامیاب ترین انسان کو بھی ہمیشہ غیر مطمئن اور بے چین رکھتی ہے۔ لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ دنیا کی اس محبت کی قیمت بہت بھاری ہے۔ آئیے اس کے ان 4 بڑے نقصانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو زندگی کے ہر پہلو کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ نمازیں بس ایک رسم بن کر رہ جاتی ہیں، دل کہیں اور بھٹکتا رہتا ہے۔ دوسرا، اندر کا سکون چھن جاتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی اور فکر تاری رہتی ہے۔ تیسرا، انسانی رشتے مطلب کے ہو جاتے ہیں اور خود غرضی محبت کی جگہ لے لیتی ہے۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے خطرناک، آخرت کا تصور ذہن سے بالکل ہی نکل جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے؟ اصل میں یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسی دوڑ جس کی کوئی فنش لائن ہے ہی نہیں۔ قرآن کی یہ آیت اس کیفیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اسی لامتناہی مقابلے کو تکاثر کہا گیا ہے جو انسان کو زندگی کے اصل مقصد سے بھٹکا دیتا ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال ملتان کی کسی فیملی گیدرنگ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وہاں اکثر بات چیت نئے گھروں، نئے گاڑیوں اور بہتر نوکریوں کی نمائش بن جاتی ہے۔ یہ ایک خاموش مقابلہ ہے، جس کے بعد کوئی فخر محسوس کرتا ہے تو کوئی شرمندگی، لیکن مطمئن کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی انسانی خواہش کی فطرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے سے بھری 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ اس کی اس بھوک کو اگر کوئی چیز مٹا سکتی ہے تو وہ صرف قبر کی مٹی ہے۔ تو کیا اس بیماری کا کوئی علاج ہے بھی؟ خوش قسمتی سے ہاں، بالکل ہے۔ اب ہم مسئلے سے حل کی طرف بڑھتے ہیں اور اس 6 نکاتی منصوبے کو دیکھتے ہیں جو دل کو حقیقی سکون کی راہ دکھا سکتا ہے۔ یہ 6 اقدامات ہیں۔ پہلا، موت کو کثرت سے یاد کرنا تاکہ دنیا کی حقیقت یاد رہے۔ دوسرا، جو نعمتیں ہیں ان پر شکر گزاری کی عادت ڈالنا۔ تیسرا، قناعت اختیار کرنا، یعنی جو ہے اس پر راضی رہنا سیکھنا۔ چوتھا، صدقہ دینا تاکہ مال سے محبت کم ہو۔ پانچواں، آخرت کو اپنی پہلی ترجیح بنانا۔ اور چھٹا اور سب سے اہم، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بڑھانا۔ اور ان تمام اقدامات کا نچوڑ قرآن کی اس ایک آیت میں موجود ہے:
خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، کیونکہ حقیقی اطمینان کا سرچشمہ، اس کا سورس صرف اور صرف وہی ہے۔ اس علاج کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اس کی ایک جھلک پشاور کے ایک بزرگ کی کہانی میں ملتی ہے۔ ان کے پاس دنیاوی آسائشیں نہ ہونے کے برابر تھیں، ایک چھوٹا سا کمرہ، سادہ سا کھانا اور پرانے کپڑے، لیکن ان کے چہرے پر بادشاہوں جیسا اطمینان اور خوشی تھی۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، میرے پاس دنیا کا کچھ نہیں، لیکن میرے پاس اللہ ہے، اور بس وہی میرے لیے کافی ہے۔ تو آخر میں بات ایک انتخاب پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ ہر انسان کو یہ فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے کہ اس کے دل کا اصل گھر، اس کا حقیقی ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ یہ دو راستے ہیں، ایک طرف دنیا کی زندگی ہے جو ایک عارضی ٹرانزٹ لاؤنج کی طرح ہے، ایک نہ ختم ہونے والی، تھکا دینے والی دوڑ، اور دوسری طرف اللہ سے تعلق ہے جو ابدی منزل اور حقیقی سکون کا ذریعہ ہے۔ اور ان دونوں راستوں کے انعامات بھی بالکل مختلف ہیں۔ دنیا کا پیچھا کرنے سے عارضی تعریف اور لمحاتی خوشی تو مل سکتی ہے، جبکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے سے ابدی سکون اور دائمی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ انسان کی پوری حقیقت اسی ایک انتخاب پر منحصر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی اپنا دل کہاں رکھے گا، اس فانی دنیا میں یا باقی رہنے والے رب کے پاس؟